السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ بات ہر مسلمان بہت اچھے سے جانتا ہے کہ آج کل ہندوستان میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں۔ مسلمانوں سے جبراً جے شری رام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہندوؤں کے علاقے میں رہ کر بزنس کر رہا ہوتا ہے یا کوئی دکان چلا رہا ہوتا ہے تو اس کا دکان بند کر دیا جاتا ہے، یا پھر اگر کوئی ہندوؤں کے علاقے میں گھر خریدنا چاہے تو پوری ہندوؤں کی سوسائٹی اسے خریدنے سے روک دیتی ہے، اور اگر خرید لیا ہے تو اسے بیچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر کسی ایک مسلمان نے کچھ غلط کام کر دیا ہے، جیسے کہ ابھی نینی تال میں یہ سننے کو ملا کہ ایک 70 سال کے بزرگ نے ایک نابالغ بچی کا ریپ کر دیا، جس کا ایویڈنس بھی موجود نہیں ہے، جو ابھی جرم ان کے اوپر ثابت بھی نہیں ہوا ہے، اسی کو مدعا بنا کر نینی تال کے مسلمانوں کی دکانوں میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اور پرشاسن کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، جس کا ہمیں بےحد افسوس ہے اور ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کہا یہ جاتا ہے کہ بھارت میں ہندو خطرے میں ہے، جبکہ بھارت کے پردھان منتری ہندو، راشٹرپتی ہندو، سپریم کورٹ کے جتنے بھی جج ہیں وہ سب ہندو، پورے بھارت میں 30 مکھیہ منتری ہیں جن میں سے صرف ایک مسلم، باقی سب ہندو۔ پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت میں تو ہندو خطرے میں ہے اور مسلمان آزاد ہیں، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جہاں جہاں پر بی جے پی کی سرکار ہے وہاں ہندو کچھ زیادہ ہی خطرے میں آ جاتے ہیں، اور وہیں سب سے زیادہ دنگا فساد بھی ہوتا ہے۔ دوستو، آپ ابھی اسکرین پر جس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، ان کا ہم نام تو نہیں جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بیان میں جو کچھ بھی کہا ہے اسے سننا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے، لیکن باتیں وہ کرتی ہے جو ہمارے علماء کو کرنا چاہیے، جو ہمارے مسلم لیڈروں کو کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ دوستو، آپ بھلے ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا پھر نہ کریں، لیکن آج کی یہ ویڈیو آپ پوری ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریے گا۔ لیکن تم نے ہمیں تقسیم وطن کے ہنگاموں میں مارا، ہم خاموش رہے۔ تم نے ہمیں بھاگلپور، میرٹھ، ملیالہ، گجرات، ممبئی اور مظفر نگر تک جلایا، ہم خاموش رہے۔ تم نے ہم سے ریزرویشن کا حق چھینا، ہم خاموش رہے۔ تم نے ہمارے اسلاف کی تاریخ کو مسخ کیا، ہم خاموش رہے۔ تم نے ہمارے نوجوانوں پر دہشت گردی کا جھوٹا کلنک لگایا، ہم خاموش رہے۔ یقیناً ہم نشینوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آزادی آج بھی طلبگار ہے۔ آزادی اے اقتدار کے غلاموں، ہمیں آزادی دو جہالت سے، ہمیں آزادی دو غربت سے، ہمیں آزادی دو تعصب سے، ہمیں آزادی دو کرپشن سے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ تاج محل، یہ لال قلعہ، یہ قطب مینار ہماری عظمت رفتہ کے مشن ہے۔ تحریک خلافت ہماری، ریشمی رومال ہمارا، میزائل مین ہمارا، انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی ہمیں نے دیا، ہمیں نے کارگل کی چوٹی پر لہرایا ترنگا۔ ہماری رگوں میں نہ خون گوشے کا نہیں، شہید ٹیپو سلطان کا خون دوڑ رہا ہے، لیکن افسوس آزادی آج بھی طلبگار ہے۔ آزادی کے 70 سالوں بعد بھی ہماری حب الوطنی پر لگا ہے سوالیہ نشان۔ آزادی کے 70 سالوں بعد بھی ہم اپنے ہی وطن میں بے یار مددگار، ماتھے پر دہشت گردی کا کلنک لیے پھرتے ہیں، ہاتھوں میں ڈگریاں لیے نوکریاں تلاش کرتے ہیں، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر راستے بناتے ہیں، سمندروں کا سینہ چیر کر پل تعمیر کرتے ہیں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، گیریجوں میں، ہوٹلوں میں ہمارے ہی محنت کش نوجوان اس ملکوں کے لیے خون پسینہ سینچ رہے ہیں۔ سرحدوں پر بھی ہم، مراد آباد کے برتن ہمارے، فیروز آباد کی چوڑیاں ہماری، علی گڑھ کے تالے ہمارے، بنارس کی ساڑیاں ہماری، کانپور کی جوتیاں ہماری، مالیگاؤں اور بھیونڈی کے کپڑے ہمارے، پھر بھی ہم 70 سال سے ننگے اور بھوکے۔ کہاں ہے آزادی؟ عزیزوں بتاؤ کہاں ہے آزادی؟ حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے، حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے، دنیا کے خداؤں کو منانا بھی نہیں ہے، چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پہ، چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پہ، حالانکہ شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ میں نہیں، سچر کمیٹی رپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمان تعلیمی، سماجی، سیاسی سطح پر دلتوں سے بھی پچھڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں، رنگناگ رپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمانوں کو قومی بینک قرضے نہیں دیتی۔ میں نہیں، سچر کمیٹی رپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اعلیٰ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے دروازے بند ہیں۔ میں نہیں، محمود الرحمان کمیٹی رپورٹ کہتی ہے
हिंदुस्तानी मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में तादाद सिर्फ 4%, फौज और पुलिस महकमे में हमारी तादाद 3% से कम। लेकिन अफसोस अफसोस, हम लोग सिर्फ एक जगह अक्सरियत में हैं और वो है जेल की काली कोठरियां। जी हाँ जनाब, जेलों में हमारी तादाद 32%। कहाँ की आजादी, कैसी आजादी? क्या इसीलिए हमारे अजदाद ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था? कत्ल खून आम है, दहशत है यहाँ। कत्ल खून आम है, दहशत है यहाँ। कौन कहता है कि आजाद हूँ मैं? मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब से एक चाय वाले के अच्छे दिन आए हैं, इस मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों का जीना कभी मुस्लिम रिजर्वेशन पर डाका, कभी अजान पर पाबंदी, कभी जमीयत उलमा पर निशाना, कभी टीपू सुल्तान की सालगिरह पर हंगामा, कभी योगा तो कभी सूर्य नमस्कार का तमाशा, कभी सोशल मीडिया पर अलकायदा और दाइश से राब्ते का बोहतान, कभी जामिया मिल्लिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार पर हमला। ऐसा नहीं कि शहर के मंजर बदल गए, ऐसा नहीं कि शहर के मंजर बदल गए, मंजर वही सिर्फ सितमगर बदल गए। जनाब वाला, लाल जहाज से घर वापसी तक, बाबरी से लेकर दादरी तक तुमने हमारी आजादी 100 बार छीनी। मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन की मालेगांव तो मुंबई 300 किलोमीटर की आबला पाई पर मिलने वाले 5% रिजर्वेशन को तुमने छीन लिया। मेडिकल एंट्रेंस में 70% हासिल करने वाली मालेगांव की तालिबात को MBBS के दाखिले से महरूम कर दिया गया। 50% वालों को रिजर्वेशन की बुनियाद पर दाखिला दे दिया गया। हम कब तक खामोश हैं? साबका सरकार की जारी करदा स्कॉलरशिप स्कीमों पर सबको मारा गया। हम कब तक खामोश हैं? क्या इसी का नाम है आजादी? अफसोस अफसोस, आजादी के 70 सालों बाद भी हमारा मुल्क भूखमरी से आजाद नहीं हो सका। हमारा मुल्क फीता पैसे और बदगुमानी से आजाद नहीं हो सका। हमारा मुल्क लाल फीता शाही के शिकंजे से आजाद नहीं हो सका। हमारा मुल्क वर्ल्ड बैंक के कर्जे से आजाद नहीं हो सका। हमारा मुल्क यूरोप और अमेरिका की इक़्तिसादी गुलामी से आजाद नहीं हो सका। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आजादी आज भी तलबगार है। आजादी बहुत अजीज थी लेकिन रुके सहर की लगन, बहुत करीबा हसीना ने नूर का दामन, सुबह सुबह थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन। सुना है हो भी चुका है फिराक जुल्मतो नूर, सुना है हो भी चुका है विसाल मंजिलों का, बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर। गिरानी शब में अभी कमी नहीं आई, निजाते दीदा ओ दिल की घड़ी नहीं आई। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, चले चलो कि तो दोस्तों, आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया। इस लड़की ने जो कुछ भी कहा है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप भी हिंदुस्तान के मुसलमान के बारे में क्या राय रखते हैं, इसके बारे में भी हमें बताइएगा, ताकि लोगों तक ये पैगाम जा सके कि हाँ, सच में इस लड़की ने जो कुछ भी कहा है ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, इसके साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके।